انہیں کہتی میں بابا، اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا، یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا۔ حیران ہوں بابا، حیران ہوں بابا کے اشفاق ہوئے کیا، آدھا نے ہمیں قید کیا شام میں لا کر، بابا میرے کیوں بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے، رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا، رہے تجھ کو اسیروں، رہے تجھ کو اسیروں، رہے تجھ کو اسیروں سے جدا قید، پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا، کنبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا، سب قیدیوں میں ایک قیامت ہوئی برپا، سجاد کے قدموں پہ مچل کر گرے، یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں، ایک ہاتھ تو گردان میں تھا، ایک ہاتھ کم، منہ دیکھ کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر، اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر، گر تم سے چھوٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر، اب رو تو جو چاہے کرے شمر ستم کا، بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے، اب رو تو کر دیجیو ظالم کے حوالے، اب روئی سو میں روئی نا، اب روؤں گی زنہار، اب روؤں اگر باپ کو اپنے تو گنہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار، بازو میرا دکھنے لگا، اے عابد بیمار، کس طرح جدا کنبے سے ہوئے گی سکینہ، تم کہہ دو قسم کھا کے نہ روئے گی سکینہ، یہ کہتی تھی کھینچا جو ستمگر نے خزارہ، کرتا تو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا، تب عابد بیمار نے رو کر یہ پکارا، اے شمر یہ بن باپ کے بیٹے ہے خدا، غافل تیری دہشت سے
نہ ہوئے گی سکینہ اب ایسا ڈر ہے کہ اب ایسا ڈر ہے اب ایسا ڈر ہے کہ نہ روئے گی سکینہ صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علی بن ابی طالب نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی نعرہ پنجتنی یا علی نعرہ خیبری یا بابا سے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من كل رجيم وسيم بسم الله الرحمن الرحيم توکلت علی الحی الذی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد حضرات اکرامی قدر، آج ہماری گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہے اور کچھ چیزیں جو خادم عرض کرنا چاہتا تھا رہ گئی ہیں، وہ ما بقیہ کے زمرے میں آج سماعت فرما لیں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عام نمبر سر مطلب کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہے
ابتدائی مراحل میں آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں۔ حضور سرور کائنات جو اس پورے عالم بلکہ عالمین کے لیے بلا شک و شبہ رحمت ہیں، اور آپ عالمین کے لیے ہادی ہیں۔ قرآن کریم میں حضور سرور کائنات کو صلوات سب مل کے پڑھ دیں محمد والے۔ مسیل موسیٰ کہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے ویسے رسول بنا کے بھیجا، ویسے رسول بھیجا، ویسے رسول کو گواہ کیا جیسے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جناب موسیٰ کی مثیل حضور سرور کائنات کو بتایا گیا۔ توجہ، تمثیلات، تشبیہات اور بہت سی چیزیں، کلام کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے محل ہیں۔ کل اسی حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کا ایک اہم حصہ قرآن نے مثیل بتایا۔ تو تماثل بہت سی جگہ پر شخصیت سے ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر ذات سے ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر واقعات سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر حالات اور واقعات کو آپ ملائیں، تاریخ انبیاء علیہ السلام پڑھنا مقصد نہیں ہے، نہ وہ اس مختصر سے وقت میں بیان ہو جاتی، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ بلکہ میں نے شاید عرض کیا تھا، ایک بار پھر سے دہرائے دیتا ہوں کہ پچھلے انبیاء کے جتنے بھی واقعات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، یہ بات اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں پچھلے انبیاء کے، وہ ان کے جتنے مقاصد ہوں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر ان تمام واقعات کا ایک یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پریپیئر کیا جائے، اس ہموار کیا جائے، اس لائق بنایا جائے کہ انسان کا ذہن اس بلندی پر پہنچے کہ وہ فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ یہ سب تمہیدات ہیں، بہت توجہ، یہ فلسفی ہے کلام کی، بات کو سمجھیں، اس پیرائے پر غور فرمائیے گا۔ مثلا جناب داؤد علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے۔ توجہ ہے، تو لوہا موم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب جس نے اس کو سمجھا ہے کہ ہاں اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے، اللہ کی یہ عطا جس پر ہوگی، اس کے ہاتھ میں وہ کسی بھی چیز کی خاصیت اور ماہیت اور حیت اور اصلیت اور تاثیر اور جاذبہ بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ فلسفہ توحید سمجھیں، بہت توجہ، جہاں پر لوگ الجھتے یا الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ ایک ہے ابلیسی توحید، بہت توجہ، ایک ہے انبیاء کی توحید اور ایک ہے ابلیسی توحید۔ یہ ابلیسی توحید ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہہ کے انکار کیا کہ میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں ان سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے بنایا ہے، بس اللہ اور فقط اللہ۔ بہت توجہ، یہ ابلیسی توحید ہے۔ ہمارے ہاں بس اللہ ہی ہے بلا شک و شبہ، لیکن من اللہ الی اللہ، باللہ، للہ، ان چیزوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مولا کائنات مشکل کشا ہے تو یہ عین توحید ہے، یہ منافی توحید نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مشکل کشا نہیں ہے، مولا کائنات مشکل کشا ہے، یا مولا کائنات اللہ کے مقابل مشکل کشا ہے،
توجہ ہے. تو یہاں سے شرک جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. توجہ ہے, ہم جنہیں مشکل کشا مانتے ہیں انہیں اللہ کی ذات کا مظہر مانتے ہیں. تو عین توحید ہے یہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. اب جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو رہا ہے. توجہ, اب یہ طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کر دیں تو یہ ابلیسی توحید کے جتنے کارندے ہیں یہ اسے شرک کہیں گے. توجہ, اب ہمارا تجزیہ کیا ہے کہ جتنے فضائل اور فواضل اور واقعات جو انبیاء ما سبق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ہوئے یہ اسی لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ عقل ناس میچور ہو جائے. اس لیے کہ ایک دم سے کسی کو پی ایچ ڈی نہیں کرائی جاتی, پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں, پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے, پھر اور آگے بڑھتا ہے, پھر اور آگے بڑھتا ہے. آفرینش سے لے کے اور ارتقاء کی منزل تک انسانی تہذیب و تمدن نے جہاں سے ترقی کی راہیں اور منزلیں طے کرنا شروع کی تو ایک دم انسانی ذہن اس ترقی کو, اس کمال کو برداشت نہیں کر سکتا. توجہ ہے. اسی لیے معرفت کے, میں نے تیسری گفتگو میں عرض کیا تھا, اسی لیے معرفت کے درجات ہیں. ہر شخص ہر بات نہیں سمجھ سکتا, اور بات کی اہمیت بھی یہ ہے کہ سب کی سمجھ میں نہ آئے. اگر سب کی سمجھ میں آنے لگے تو بات کی اہمیت پر بھی فرق پڑ جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ سارے واقعات, بس 2-3 منٹ کی تمہید ہے اور رب کی بات شروع کرتا ہوں. یہ سارے واقعات, ساری تمہیدات اس لیے ہے کہ جب فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے تو آدمی چونکے نہ, حیران نہ ہو, پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انبیاء کے واقعات سے تقویت ملے. بہت توجہ. جناب محمد حنفیہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, زرہ پہنی, زرہ تھوڑی بڑی تھی, ہاتھ سے لیا اور وہیں سے لوہے کی زرہ ہے وہیں سے پھاڑ کے جو فاضل حصہ تھا اسے الگ کر دیا. اب آدمی چونک رہا ہے, بھائی چونک کیوں رہا ہے؟ واقعہ موجود ہے کہ جناب داؤد کے ہاتھوں میں لوہا موم ہوا کرتا تھا, تو جب داؤد کے ہاتھوں میں لوہا موم ہوا کرتا ہے تو علی کے بیٹے کے ہاتھ میں موم کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بات سمجھے. جناب آصف بن برقیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ موجود ہے. وعندہ من کتاب سے کچھ علم تھا. توجہ ہے. چشم زدن میں تخت بلقیس اٹھا لیا, وہاں منگا لیا. کتاب سے کچھ علم, یہ قرآن کہہ رہا ہے من, کچھ علم ہے کتاب سے, من تبیز کا کچھ علم ہے کتاب سے. بہت. تو یہ سارے واقعات کیوں ہیں, وہ سب مجھے دہرانا نہیں ہے, یہ ساری باتیں کیوں ہیں. اب ذرا یہاں تک جب آپ نے تمہید کی منزل طے کر لی تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. بہت توجہ. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثیل بتایا گیا حضور سرور کائنات کو. بہت توجہ. میں نے عرض کیا تھا لبشرین میں مثل نا, بشریت والی مجلس میں, کہ جہاں جہاں پر یہ فتنہ آپ کو ملے گا تو وہاں یہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا لبشرین مثلنا, ہماری طرح بشر ہیں, ہم ان پر ایمان کیسے لائیں. تو معلوم ہوا کہ نہ تو نبی عام بشر ہے, نہ نبی کا وسیع عام بشر ہے. بات یہاں تک کلیئر ہے قرآن کی روشنی میں. نہ تو نبی بشر, نہ نبی کا وزیر اور وسیع عام بشر. اب پوری تاریخ انبیاء اٹھا لیجئے آپ, پوری تاریخ انبیاء, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصیاء ہیں, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں, آپ دیکھیے. جناب قصہ مختصر عرض کر دوں میں, جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے بات کر لوں کیونکہ قرآن مثیل بتا رہا ہے. بہت توجہ. اور خود حضور سرور کائنات کی حدیث ہے, انتا بے منزلت ہارون, آپ کی مثال ایسی ہے, آپ کا اور میرا جو تعلق ہے وہ وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ میں ہے. ایک فرق بتایا حضور نے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بہت توجہ. نبوت ختم ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبوت خبر لانا, رسالت خبر پہنچانا. تو نبوت جب تک رہے گی جب تک خبر باقی ہے.
خبر کا آنا باقی ہے، رسالت جب تک رہے گی جب تک پیغامبری باقی ہے، پیغام پہنچانا باقی ہے۔ جب خبر آ چکی اور پیغام آخری پہنچ چکا تو اب منصب نبوت بھی ختم ہے، منصب رسالت بھی ختم ہے۔ اس لیے لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون میں ہے۔ بہت توجہ، جو موسیٰ اور ہارون میں ہے، تو موسیٰ ہارون میں نسبت کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرار دیا ہارون کو کیا؟ وزیر۔ جناب موسیٰ کا کیا کہا؟ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر قرار دیا۔ بہت توجہ، ہم نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر قرار دیا۔ تو قرآن کی روشنی میں نبی کا وزیر نبی کا بھائی ہے۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہے، بات مکمل کر رہا ہوں آج۔ قرآن کی لغت میں نبی کا بھائی نبی کا وزیر ہے۔ بہت توجہ، قرآن کی لغت میں نبی کا بھائی نبی کا وزیر ہے۔ حضور سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ مجھے آپ سے وہ نسبت یا آپ کو مجھ سے، منی کا لفظ بے منزلت، پہلے من کو سمجھیں تاکہ بات مکمل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے منی کو سمجھیں۔ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ یہ جنرل سوال ہے، اس نے آ کے پوچھا کہ ہماری اولادوں سے ہم کو محبت ہے، مگر جتنی محبت ہمیں اولادوں سے ہے، اولادوں کو بھی ہم سے محبت ہے، مگر اولادوں کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہمیں اولادوں سے ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولادیں تم سے ہیں، تم اولادوں سے نہیں ہو۔ نہیں سمجھے؟ بہت توجہ، تم اولادوں سے نہیں ہو، اولادیں تم سے ہیں، اس لیے انہیں محبت ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی تمہیں ہے۔ تو قانون محبت کیا دیا امام نے؟ جو جس سے ہوتا ہے اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ توجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو جس سے ہوتا ہے اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ توجہ ہے، جو جس سے ہوتا ہے اسے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، سرکار میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کل، ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ جناب سلمان علیہ السلام معرفت کے ان درجات پر پہنچے کہ ان کے لیے یہ فرمایا کہ منا اہل البیت۔ توجہ ہے، کتنی بڑی منزل ہے یہ، بہت توجہ۔ آپ تو عجیب و غریب معاملات ہیں۔ اب ایک کانسیپٹ تو یہ بھی آیا، ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ ائمہ علیہ السلام جیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ترقی کر کے بنے تھے۔ میں نے پہلے ہی دن نفی کی تھی اس بات کی کہ ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ یہ نتیجے ہیں تعلیم ائمہ علیہ السلام سے دوری کے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا طبقہ آیا، اس نے کہا یہ تو پہلے نمبر کے گستاخ ہیں، دوسرے نمبر کا جو طبقہ گستاخ ہے اس نے کہا نہیں وہ تو معصومین تھے، ان کی بات الگ ہے، مگر ہم سلمان و ابوذر جیسے تو بن سکتے ہیں۔ توجہ ہے، میں یہاں پر ساری باتیں چھوڑ کے بس ایک بات کہتا ہوں، دور امام میں، دور ائمہ میں، دور رسول میں خود جناب سلمان علیہ السلام کے علاوہ ان کے دور میں کوئی دوسرا سلمان نہ بن سکا۔ ان کے دور میں، اس کے زمانے میں کوئی دوسرا سلمان نہ بن سکا، ایک ہی رہا۔ کوئی دوسرا ابوذر نہ بن سکا، ایک ہی رہا۔ توجہ ہے، تو دور ائمہ علیہ السلام میں ایک سلمان کے علاوہ کوئی دوسرا سلمان نہیں بتا سکتا۔ توجہ ہے، تو یہ گدھے کہاں سے سلمان بن جائیں گے؟ توجہ، اور اگر کوئی دعویٰ کر بھی دے تو منا اہل البیت کی سند کون دے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اس منیت کو سمجھیے، میں یہ میرا موضوع نہیں تھا، اس منیت کو سمجھیے، ذرا سمجھیے، تھوڑا وائڈ ہے بات، کھول کے دماغ فکر روشن کر کے سمجھیے، ذرا سمجھیں اور غور فرمائیں، بہت توجہ۔ اب منا اہل البیت کہا، یہ اعزازی سند ہے، بہت توجہ، منا اہل البیت، لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے کہیں پر ایک طرفہ نہیں ہے منیت۔
بات پہنچ رہی ہے؟ پھر سے سن لیں. کہا تمہاری اولادیں تم سے نہیں ہیں، تم سے ہیں، تم اولادوں سے نہیں ہو. یعنی تم اولادوں سے اگر ہوتے تو اولادوں کو بھی اتنی محبت ہوتی. بات مکمل ہو گئی. اب ذرا غور فرما لیجیے، حضور سرور کائنات نے جب ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی تو صرف منیت ایک طرفہ نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا حسین منی، بلکہ فرمایا وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. قانون محبت کیا دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہ اولادیں تم سے ہیں، تم اولادوں سے نہیں ہو. اگر تم بھی اولادوں سے ہوتے تو اتنی ہی محبت ہوتی. جناب سلمان کے لیے فرما رہے ہیں منا اہل البیت. یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی سلمان سے ہیں، سمجھے آپ؟ لیکن جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ حسین منی وانا من الحسین. توجہ ہے. علی منی وانا منہ. توجہ ہے. فاطمہ تو بذات منی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سمجھے بات کو؟ حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین. منیت کا مطلب سمجھے کیا ہوا؟ بہت توجہ. یعنی یہ رسول سے تو یک سائیڈڈ ون طرفہ معاملہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے. یہ رسول سے اور رسول ان سے. توجہ ہے. انا علیہم. توجہ ہے. اچھا اور حدیث پڑھیے، انا والیہم من نور. توجہ ہے. انا والیہم نہیں، ابھی وہاں تک آپ نہیں پہنچے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کنتو نبی و آدم بین الماء والطین. میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ نہیں فرمایا کہ میں تھا یا نہیں تھا. شان نبوت کیا ہے؟ میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ کنتو ولیم وآدمہ بین الماء والطین. یہ جو واو ہے وہ آدمہ، یہ واب حالیہ کہتے ہیں، سے یہ حالت بتاتا ہے. اس کا ترجمہ ایسے ہوگا دراں حالے کے، یعنی اس حالت میں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آدم کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. کانا والی من نور واحد. من نور کہہ کے بات ختم نہیں کی. میں اور علی ایک ہی نور سے. توجہ ہے. انا والی من نور واحد. بہت توجہ. علی منی وانا من ہو. بہت توجہ. علی مجھ سے اور میں علی سے. بہت توجہ. علی مجھ سے اور میں علی سے. علی مجھ سے اور میں علی سے. اب ذرا پڑھیے انا عبد من عبید رسول اللہ. نہیں پہنچی؟ کل کی بات یاد نہیں؟ انا عبد من عبید رسول اللہ. اب ترجمہ کیجئے انا والی من نور واحد کے ساتھ ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ علی منی وانا منہ کے بعد ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ بہت توجہ. کنتو نبی و آدم بین الماء والطین کے بعد ترجمہ کیجئے کنتو ولی و آدم بین الماء والطین کے بعد ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت توجہ. یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. توجہ ہے. اب ترجمہ کروائیے مولوی سے. انا عبد من عبید رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت توجہ. ایک بات بے پکڑنے کے بعد اصل میں کیا ہے؟ جس کی سوچ بےہودہ ہوتی ہے اس کا ترجمہ بےہودہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ بہت توجہ. قرآن نے کیا کہا؟ موسیٰ کا کے بھائی ہیں جناب ہارون اور ان کے وزیر. یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے. ہم نے قرار دیا. بہت توجہ. موسیٰ کے بھائی کو ان کا وزیر. اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے میری نسبت وہ ہے جو موسیٰ سے ہارون کی. بے منزلت، حدیث میں لفظ ہے بے منزلت، سوائے اس کے کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. توجہ ہے. حضور کی حدیث ہے کہ آپ کی میری وہ نسبت ہے، وہ منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی.
بہت توجہ، بہت توجہ، مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے بھائی، اور ایسی گستاخی کے لیے میرے پاس جو کم سے کم لفظ ہے وہ بدنسب ہے، میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ رسول فرما رہے ہیں علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے، بہت توجہ، اور بیہودہ فکر یہ کہہ رہی ہے کہ معاذ اللہ علی غلام ہے، صلوات علی محمد و علی محمد پر۔ نہیں نہیں نہیں، میں جب تک زندہ ہوں اس موضوع پر ہر طرح کے مناظرے کے لیے تیار ہوں، ہر کتنا ہی بڑا توپ آپ لے آئیے، کوئی کمپرومائز نہیں، اس لیے کہ جہاں مقام آل محمد علیہ السلام کی اہانت کی جائے وہاں عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بہت توجہ سے مثیل بتایا گیا، حضور سرور کائنات کو، بات کو سمجھے، اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا، 2-3 باتیں سنیے آپ، بہت توجہ۔ پورا قرآن اور تاریخ انبیاء اٹھا لیجئے، پورا قرآن اور تاریخ انبیاء اور سارے انبیاء علیہ السلام کے وزراء اور خلفاء اور جانشینوں کے واقعات دیکھ لیجئے، توجہ ہے۔ جب تک کوئی نبی نہیں بنا جب تک اس نے حضور سرور کائنات کا اقرار نہ کیا، اور جب تک کوئی ولی نہیں بنا، یہ اغیار نے لکھا ہے کہ جب تک اس نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، سمجھے؟ اور چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، صلوات علی محمد و آل محمد، کہ جب تک شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی، یہ لفظ ہے اصل عبارت میں ما تکامل، جب تک نبوت مکمل نہیں ہوئی، حتیٰ یہاں تک کہ اس نے شہزادی کی فضیلت اور ان کی عظمت کا اقرار نہ کیا، تب تک کسی نبی کی نبوت کامل نہ ہوئی۔ یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ یوں ہی نہیں پڑھی، حضور فرماتے ہیں چھٹے سرکار علیہ السلام کہ جب تک کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی، تب تک جب تک کہ اس نے شہزادی کی عظمت اور ان کے فضائل کا اقرار نہ کیا۔ کون ہے شہزادی؟ بہت توجہ، کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، توجہ ہے، اگر جاگ کے سنیے، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، توجہ فرمائیے گا، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کفو کا مطلب کیا ہے؟ کفو کا مطلب کیا ہے؟ سنیے، اس کے لیے سورہ توحید کو سمجھنا پڑے گا، پہلے کلام سمجھیے، کلام کسے کہتے ہیں، بات کی اہمیت سمجھیے۔ مرکب کی 2 قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام اس کلام کو کہتے ہیں جب متکلم بات کر کے چپ ہو جائے، فرسٹ پرسن متکلم کہتے ہیں اسے، تو جو سیکنڈ پرسن ہے جو سن رہا ہے، سامع، وہ مطمئن ہو جائے، اسے کسی اور بات کی ضرورت نہ رہے، اسے کہتے ہیں مرکب تام، جملہ مرکب مفید، کمپلیٹ سنٹینس۔ مرکب ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب متکلم فرسٹ پرسن گفتگو کر کے چپ رہے تو سننے والا منتظر رہے، اس کی تشنگی نہ بجھے کہ ابھی کچھ اور کہنے والے، ابھی کچھ اور کہنے والے ہیں۔ اور کلام الہی اور کلام ائمہ کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی پہلو تشنہ وضاحت نہ رہے، اس میں بلاغت ایسی ہو، اور نہ کلام ناقص ہو جائے گا تو بات ہی کیسے پہنچے گی۔ بالکل سامنے کی مثال ہے، مثلاً کہ کل علم اسے دوں گا رجلن، جو رجل ہوگا، یہاں پہ بات رکی نہیں، اس سے پہلے کہ سائل کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ رجل کسے کہتے ہیں تو بات آگے بڑھی، کرارن، جو کرار ہوگا۔ یہ کرار کیا ہے؟ یہ رجل کی تعریف میں واقع ہوا ہے، یعنی اگر سائل یہ پوچھے کہ رجل کسے کہتے ہیں تو حضور کی طرف سے جواب آئے گا جو کرار ہو اسے رجل کہتے ہیں، اور پھر کرار کے فوراً بعد استعمال ہوا غیر فرار۔ اب اگر سوال سائل قائم کرے کہ کرار کیا ہوتا ہے تو جواب ہوگا جو غیر فرار ہو،
समझे इस सिलसिले को, समझे रजुलन कर्रार गैर फर्रा। और उसके बाद का ये क्या कहा, अब अगर पूछे कि ये तीनों सिफात कहां जमा होंगी, तो कहा जो मुहिब्बे खुदा और रसूल हो। तो अब चार सिफतें इकट्ठी हो गई, कहा ये चारों सिफात कहां जमा होंगी, कहा जो महबूब खुदा और रसूल हो। ये जैसे लगता है अल्फाज की कतार एक दूसरे से पिरोई हुई चली जा रही है। बाद वाला कलमा पहले वाले कलमे की तशरीह में है, ताकि कहीं से मानी तशनाए वजाहत ना रहे और किसी को फजीलत से फरार करने का मौका ना मिले। बात समझे आप? अब लफ्ज़े कुफो को समझिए, लफ्ज़े कुफो को समझिए, लफ्ज़े कुफो को समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ रसूल कहिए कि वो अल्लाह अहद है। अहद का तर्जुमा मैं अर्ज कर चुका हूं एक बार, अहद का तर्जुमा एक नहीं होता है, एक नहीं होता। एक तो इकाई है, गिनती है, अदद है। अब इस पे वक्त नहीं फिलहाल तफसील का। एक गिनती है, अदद है, एक तर्जुमा नहीं होता है। एक की तारीफ, क्योंकि मौला ने एक की तारीफ जो बयान फरमाई, एक की तारीफ यह है कि जिसके पहले कुछ ना हो और जिसके बाद दो होने का इम्कान हो। एक की तारीफ, एक को कैसे डिफाइन करेंगे? एक जिससे पहले कुछ ना हो और जिसके बाद दो होने का इम्कान हो। तो अगर कहें एक, तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले कुछ ना था, उसके बाद दो होना पॉसिबल है। तो ये एक की अदद की तारीफ बातिल हो जाएगी। और रियाजी के नजदीक, अहले रियाजी मैथमेटिशियंस, इल्मुल हिसाब वालों के नजदीक अदद की तारीफ यह है, बात आ गई तो मुकम्मल कर दूं। अदद की तारीफ ही यह है कि जो अपने से पहले और अपने से बाद वाले के जोड़ का आधा हो। ये अदद की तारीफ है। समझिए, मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं भाई, जरा समझिए बात को, गौर कीजिए। अदद की तारीफ यह है कि जो अपने से पहले और अपने से बाद वाले के हासिल का निस्फ हो। ये रियाजी है। बहुत तवज्जो। मसलन बिल्कुल आसान कर दूं, कोई एक अदद बोलिए आप, मसलन 5, तो 5 से पहले क्या है? 4, और 5 के बाद क्या है? 6 और 4 10, 10 का आधा। तो अदद की तारीफ यह है, कोई सा अदद सोच लीजिए, आप बोले 10, 10 से पहले 9, 10 के बाद 11, 11 और 9 20, 20 का आधा। अदद की तारीफ यह है कि जो अपने से पहले और अपने से बाद वाले के जोड़ का आधा हो। तवज्जो है? नहीं समझे बात को? तो वो अदद में नहीं आता। समझ में आई बात? तो अहद का तर्जुमा एक नहीं है। ये तो बुनियादी मंजिल है जो बच्चों को याद कराया जाता है, अल्लाह एक। तवज्जो है? वो इस एतबार से एक नहीं है। अहद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बगैर ज़ौज, जैसा जिसका कोई हमसर ना हो। बहुत तवज्जो, ये यहां से बात शुरू हो रही है। अब देखें आप लफ्जों की तरबीत क्या है। बहुत तवज्जो, तरबीत लफ्जी और तरतीब लफ्जी दोनों चीजों पर गौर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए कि वो अल्लाह अहद है। यहां अहद क्या बताऊं मैं, क्या अर्ज करूं, कहां से कैसे, कहां से जिगर लाऊं बयान करने का। ये वो हुवल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो अल्लाह से पहले हुआ है, ये खुद अहद के माना दे रहा है। हुआ की तर्जुमानी लफ्ज़ अहद कर रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद, इसीलिए उसकी तरफ जमीर राजी, जमीर हु राजी होती, हु अल्लाह, हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अब अहद, सवाल ये पैदा होगा कि अहद किसे कहते हैं, तो जवाब होगा अल्लाहु समद। तो ये अहद क्या है? कहा यही शान समदियत है। अब समद की तारीफ कैसे होगी? बहुत तवज्जो, समद की तारीफ कैसे होगी? का बेनियाज। अरे बेनियाज क्या, क्या बेनियाज? तो मौला फरमाते हैं समद उसे कहते हैं जिसकी तरफ मोहताज भी रुजू करे और गनी भी रुजू करे, उसे कहते हैं समद। अल्लाहु समद। समद के बाद क्या? बहुत तवज्जो, समद के बाद क्या कहा? लम यलिद वलम यूलद। अब समद कौन होगा पहले समझे। अब अहद कौन? जो समद। समद कौन? जो लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा ना उससे कोई पैदा। बहुत तवज्जो, ना वो किसी से पैदा ना उससे कोई पैदा। बहुत तवज्जो, वो है समद। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, वो है समद। बहुत तवज्जो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अब उसके बाद क्या? वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वो अहद है क्यों? इसलिए कि उसका कोई कफो। अब कफो के माना समझे, कफो किसे कहते हैं? समझे? कफो के माना समझे, कफो किसे कहते हैं?
بہت توجہ، کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. نہیں پہنچی بات. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بہت توجہ، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. بہت توجہ، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خزانہ رسالت میں علی کے علاوہ سیدہ جیسا کوئی نہیں، اور سیدہ کے علاوہ سیدہ کے لیے سیدہ کے لائق علی کے علاوہ کوئی نہیں. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ تو منتہائے شرافت ہے کہ انہوں نے مقام انکساری میں فرمایا انا عبد من عبید رسول اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ. اور محل اور موقع کلام کا دیکھا جائے گا، بات سمجھے اور بات کو سنے. بہت توجہ. آپ قرآن اٹھائیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا مسیل بتایا حضور سرور کائنات کو، موضوع شان رسالت. بہت توجہ. تو سرکار من جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. جناب موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے شہر میں تو انہوں نے دیکھا، میں پوری کوشش کروں گا باقی آپ جانیں، کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ لفظ قرآن کی ہے. دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ بہت توجہ. ان کا جھگڑا کیا تھا؟ بہت توجہ. ان میں سے ایک، قرآن کہتا ہے، بہت توجہ، رجلین یقتتلان، ھذا من عدوہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، بہت توجہ، اور ایک ھذا من عدوہ، ایک دشمن تھا. کس کا؟ لیکن قرآن نے موسیٰ کا دشمن بتایا. کس کے دشمن کو؟ پھر سے غور فرما لیجئے. ایک ان کا شیعہ تھا، ایک دشمن تھا. جھگڑ کون رہا تھا؟ موسیٰ کا شیعہ اور اس کا دشمن. قرآن کی لغت کیا ہے؟ جو موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا وہی موسیٰ کا دشمن تھا. نہیں توجہ فرمائی؟ جو موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا، یعنی قرآنی لغت یہ ہے کہ جو شیعہ کا دشمن ہے وہی نبی کا دشمن ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا دشمن، ایک ان کا شیعہ اور ایک ان کا دشمن. اب اس کے بعد کیا ہے؟ فاستغاثہ الذی. بہت توجہ. پس اس نے استغاثہ کیا. اس نے جب جناب موسیٰ کو دیکھا جو ان کا شیعہ تھا، تو یہ لفظ ہے قرآن کی، فاستغاثہ الذی. تو اس نے پکارا موسیٰ کو، استغاثہ کیا، مدد کے لیے پکارا. کیا کہا؟ کیوں مدد کے لیے پکارا؟ علی الذی، اس پر جو موسیٰ کا دشمن تھا اس کے خلاف مدد کے لیے پکارا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. پس موسیٰ نے پہنچ کے اس کے گھونسا مارا اور اسے مار ڈالا. کسے؟ جو موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا. اب قرآن نے ایک طریقہ دیا کہ شیعہ استغاثہ کر کے پکارتا ہے اپنے مولا کو اور مولا آ کے کرتا ہے مدد. توجہ ہے. حضور کو کہا مسیل موسیٰ، موسیٰ کے ماننے والوں کو قرآن نے کہا موسیٰ کا شیعہ، اور جناب موسیٰ کے بھائی کو ان کا بتایا وزیر. حضور ہے مسیل موسیٰ. بہت توجہ. تو موسیٰ کا چچا زاد بھائی موسیٰ کا وزیر، حضور کا چچا زاد بھائی حضور کا وزیر. توجہ ہے. موسیٰ کے دو نواسے شبر اور شبیر، حضور کے دو نواسے حسن اور حسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا حسین یا حسین، زور سے بولے اللہ کا پیارا حسین، یا حسین یا حسین، عرش کا تارا حسین، یا حسین یا حسین، فاطمہ کا نور عین، یا حسین یا حسین، عباس کے آقا حسین، یا حسین یا حسین، مولا علی کا بیٹا حسین، یا حسین یا حسین، شیعوں کا آقا حسین، یا حسین یا حسین، دین بچایا حسین، یا حسین یا حسین، حسینیت زندہ باد، یزیدیت
یزیدیت تمام شہر حیدر کرنال کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص حاضرین مجلس، باریان مجلس، مولانا موصوف فراز واسطی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، دشمنان علی کی تاس تاس کے لیے علی کا نعرہ، دشمن کا کلیجہ پارا پارا لگاؤ نعرہ، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ تو اب لغت قرآنی یہ ہے کہ نبی کا چچا زاد بھائی نبی کا وزیر ہے۔ بہت توجہ، آپ پڑھیے انا عبد من عبید رسول اللہ، یہ تو قرآن کی لغت ہے، اور حضور فرما رہے قرآن حدیث کو ملا لیجئے کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو اور ہارون سے۔ بہت توجہ۔ اب وزارت کیا ہے؟ ولایت تکوینی کے ذیل میں خادم نے عرض کیا تھا، اس بات کو میں مکمل کر دوں، اس کے بعد بات ختم، انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی۔ وزارت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام لا ينبغی لأحد، ایسا ملک دے جو کسی کو نہ ملے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے حکم سے بس تجریب امر، ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ ارے جن کے حکم سے ہوا چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں تم میں کون ایسا ہے جو تخت بلقیس لے آئے کتنی جلدی؟ سمجھیے، بہت توجہ۔ یہ اتمام حجت کہتے ہیں اس قرینے کو، جس کے حکم سے ہوا چلے۔ ارے وہ ہوا سے کہیں کہ سوچ لیں، ولایت تکوینی یہی تو ہے کہ ہوا لے آئے تو ہوا لے آئے گی، بات ختم ہو جائے، تو سیدھی سی بات ہے۔ وہ ولایت تکوینی یہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو ہوا لے آتی۔ لیکن کہا تم میں سے کون ہے؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، بڑے پیکر جن نے، کہ میں شام تک لے آؤں گا کسی کو کریں۔ ان میں سے جناب سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا کہ میں چشم زدن میں، اور انہوں لے آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ وزیر کے پاس جو طاقت ہے کیا وہ بادشاہ کے پاس نہیں؟ توجہ ہے، ذرا جاگ جائیں، کیا وہ طاقت بادشاہ؟ تو بادشاہ یہ کیوں اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو لا سکتا ہے؟ توجہ ہے، اس کو اس سے ملائیے۔ حضور نے کہا تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ، کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ کون ہے جائے، کون ہے جائے، کون ہے جائے؟ یہ دربار سلیمانی سجا ہوا ہے، ملائیے انبیاء ما سبق کے قصوں سے، دربار سلیمانی سجا ہوا ہے۔ کہا کون ہے جو لے آئے؟ انہوں سے ایک نے کہا کہ میں چشم زدن میں۔ کہا کون؟ کہا ان کے پاس کتاب سے تھوڑا سا علم تھا۔ توجہ ہے، اب وہ تو ذاکری کا عام نکتہ ہی ہے، آپ جانتے ہی ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ کون تھے وہ؟ کہا وہ وزیر سلیمان تھے۔ توجہ ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون لائے گا؟ یہ اتمام حجت کی منزل ہے۔ یہ جو قلعہ خیموس فتح نہیں ہوا 40 دن تک، اور خیبر میں لوگ آتے رہے جاتے رہے، یہ منزل ہے اتمام حجت کی۔ توجہ، یہ بس اسی پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، یہ منزل ہے اتمام حجت کی۔ اتمام، اب اعلان ہوا کہ کل علم اسے دوں گا، جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا و رسول ہوگا اور محبوب خدا و رسول ہوگا۔ اور لوگ انتظار، آواز آ رہی ہے ناد علی مظہر لجائے۔ سمجھیے ولایت تکوینی کا فلسفہ اور وزارت مصطفیٰ کیا ہے۔ ناد علی، یہاں ندا ہے، صدا نہیں ہے۔ ندا کے معنی بھی پکارنا ہے، صدا کے معنی بھی پکارنا ہے۔ صدا کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ زور سے پکارا جائے۔ نارمل آواز کو کہتے ہیں صدا، لغت کی رعایت سمجھیں۔ زور سے پکارنے کو کہتے ہیں ندا۔ حکم ہوا ناد علی، علی کو پکارو، کیسے؟ چپکے سے نہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ جو احمد کہتے ہیں یہ نعرہ حیدری کیا ہے، ان سے پوچھو ناد علی کیا ہے۔ توجہ ہے، ندا، صدا نہیں ہے، صدا نہیں ہے۔ صدا کے معنی ہے آہستہ سے پکارنا، ندا کے معنی ہے زور سے پکارنا۔ ندا، ناد علی، پکارو علی کو۔ بہت توجہ، اور سنو، ندا، ناد ہے امر، امپریسو سینٹینس۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، حکم۔ ناد علی، علی کو پکارو۔ علماء نحو صرف اس پر متفق ہیں کہ امر مانا دیتا ہے وجوب کے۔ بہت توجہ، امر مانا دیتا ہے وجوب کے، ضرورت کے،
علی کو پکارو، اس کا مطلب ہے پکارو ہی، توجہ ہے، امر وجوب کو مانا دیتا ہے۔ تو جب علی کو پکارنا محمد تو واجب تھا تو امتی کے لیے مباح کیسے ہو گیا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ندا کے معنی ہے بلانا، پکارنا، ناد علی، پکارو علی کو۔ مظہر العجائب، مظہر العجائب کو دو طریقے سے پڑھا گیا، مظہر العجائب اور مظہر العجائب، دونوں ترجمے سن لیجئے۔ مظہر العجائب جو عجائب کے ظاہر کرنے والے ہیں، مظہر العجائب کا ترجمہ ہوگا جن کے آنے سے عجائب خود ظاہر ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، ناد علی، علی کو پکارو جو عجائب کے ظاہر۔ عجائب کیا ہے؟ عجائب جمع ہے عجیب کی۔ عجیب کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے، عجیب کسے کہتے ہیں؟ جو معمولات سے کچھ ہٹ کے ہو اسے کہتے ہیں عجیب۔ توجہ ہے، سنتے ہیں 7 عجوبے اور 8 عجوبے۔ عجیب کیا ہے؟ جو معمولات سے کچھ ہٹ کے ہو۔ ایک شخص ہے 24 گھنٹے کچھ کام ہی کرتا رہتا ہے، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے، وہ 24، ارے عجیب آدمی۔ عجیب کا مطلب کیا؟ جو معمولات سے کچھ ہٹ کے ہو۔ بہت توجہ، اس کی جمع کیا ہے؟ عجائب۔ اور عجائب پلورل نمبر ہے۔ پلورل نمبر کیسا؟ عربی میں ایک جمع بنتی ہے، اسے کہتے ہیں جمع الجم، جمع منتہی الجم، یعنی جہاں پلورل نمبر کی کوئی بھی قسم اس سے باہر نہ ہو۔ تو اب عجائب کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جیسے کوئی بھی عجیب اس سے باہر نہ ہو، ایسے کہیں گے العجائب۔ سمجھے نہیں سمجھے بات کو؟ یا پھر سے پڑھوں، ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائب کے ظاہر کرنے والے ہیں۔ عجیب کی پہلے تعریف سمجھے۔ عجیب کیا؟ میں لکھنؤ میں پڑھا، اب کوئی یہاں سے جائے اور مجھ سے کہا رے بھائی آپ لکھنؤ، میں نے کہا، بولا ارے لکھنؤ میں تو کیا عجائب ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ بولا کیا چھوٹا امام باڑہ ہے، کیا بڑا امام باڑہ ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ بولا آپ کچھ امپورٹنس نہیں دے رہے؟ ارے میں نے کہا میرا بچپن وہیں گزرا ہے، گلیوں میں کھیلا ہوں میں، لکھنؤ میں پڑھا ہوں، تو وہ ہے۔ میں نے کہا وہ سب عجائب ہیں مگر تمہارے لیے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، وہ سب عجائب ہیں، میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اور ترجمے کا ذمہ دار ہوں۔ وہ سب عجائب ہیں مگر تمہارے لیے۔ ارے میں رہا لکھنؤ میں 20 سال، تو میرے لیے کیا عجائب؟ نہیں سمجھے؟ ارے میرے لیے کیا عجائب بھائی، میں رہا لکھنؤ میں۔ توجہ ہے، اللہ رسول سے کہہ رہا علی کو پکار جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے، عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے۔ محمد عربی کو کہنا چاہیے تھا کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی اس کے لیے عجیب کیا ہے؟ توجہ ہے، مظہر العجائب، اور بلا شک و شبہ ان کے لیے کچھ عجیب نہیں، سب کچھ ان کے سامنے ان کے صدقے میں خلق ہوا، سمجھے؟ لیکن یہ جتلانا ہے، اتمام حجت ہے کہ یہ کون ہے، کسے بلانا ہے۔ ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائب کے ظاہر کرنے والے۔ کیسے عجائب؟ کہ عجائب جس سے کچھ باہر نہ ہو، تجدہ ہو، انہیں پاؤ گے۔ اون، اون لکا فی النوائب، اون کے معنی مددگار نہیں کسی لغت میں، مددگار اس سے بنے گا معین، آئین، یہ ہے اون، عین واو نون عین۔ اون کا مطلب کیا ہے؟ مدد، مددگار نہیں، یہ مصدر ہے، روٹ ورڈ سے۔ مصدر استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں ذات میں صفت اس طریقے سے پائی جائے کہ کوئی لمحہ اس سے باہر نہ ہو، تب مصدر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، بالکل بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے۔ آپ کسی کو بھی کہیے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صاحب علم ہے۔ عالم کہہ سکتے ہیں آپ، کتنا ہی بڑا کہیے، علامہ کہہ دیجئے، جو چاہے کہیے، لیکن آپ علم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے بہت سے حصے علم سے خالی ہیں۔ تو ہم کسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم ہے؟ جس کی ذات پر کسی لمحہ عدم علم کا شک بھی نہ ہو۔
اس کو کہیں گے کہ وہ علم ہی علم ہے. توجہ ہے یہاں کیا تجدہون لکا فی النوائب, مددگار نہیں, مدد. مدد کیوں استعمال ہوا؟ علی کا پورا وجود کوئی بھی لمحہ مدد سے خالی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نمبر ہے نائبہ, بے چھوٹی ہے, اس کی جمع ہے, پلورل نمبر ہے نوائب. نوائب بھی ویسی ہی جمع ہے. توجہ, یعنی کسی بھی طرح کی کوئی دقت پریشانی اس سے باہر نہیں آئے. توجہ ہے, علی کو بلائیے, انہیں آپ عین مدد پائیں گے ہر طرح کے مسئلے میں. کل ہم و غم سینجلی, کل ہم و غم سینجلی. ہر ہم سے, ہر غم سے. ہم اور غم میں نے شاید دوسری مجلس میں عرض کیا تھا, ایک ہے غم اور ایک ہے ہم. غم جو چیز سامنے جو پریشانی نظر آ رہی وہ سے کہتے ہیں غم, جس سے ہم پریشان ہیں, اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں وہ ہے ہم. غم کا جو اثر ہے وہ ہم. تو ہر طریقے کے ہم سے اور غم سے نجات ملے گی. کل ہم و غم سینجلی, اور یہاں حسر کل کا, یعنی کوئی غم اور ہم باہر نہیں ہے ان کی مدد سے. کیا صفت کبریائی ہے. کل ہم و غم سینجلی بے علی, اصل اتنی ہی ہے. ہاں بے علی نہیں, وہ سب بنائی ہوئی باتیں, بے نبوت قائل. بے علی چونکہ یہ بات میں پروف کیے دیتا ہوں ابھی, اگر آپ سے آپ قائل نہ ہو تو کہنا بے علی بے علی بے علی بے علی. علی کے سبب سے, علی کی وجہ سے, علی کی مدد سے, علی کی مدد سے. 12 معنی مغنی نے بے کے 12 معنی لکھے ہیں. اگر اس پر بحث ہو تو 12 مجلسیں درکار ہیں. بے کے 12 معنی لکھے ہیں, استعانت کے معنی, الصاق کے معنی, اتصال کے معنی, بے کے 12 معنی لکھے ہیں مغنی نے. بہت توجہ. کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی. اب سنیں, کلام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. بات مکمل ہو جائے گفتگو ختم کر دوں گا. متکلم, آخری آدمی تک پوری ذمہ داری سے خادم بات کر رہا ہے. متکلم, مخاطب, غائب. تینوں کو سمجھے. متکلم فرسٹ پرسن, مخاطب سیکنڈ پرسن, غائب تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے کلام میں؟ نہیں. بہت توجہ. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو جو عجائب کے ظاہر کرنے والے ہیں. جزاک اللہ. تو اللہ متکلم, رسول مخاطب, علی غائب. اللہ فرسٹ پرسن, رسول سیکنڈ پرسن, علی تھرڈ پرسن. بات پہنچ گئی. کل ہم و غم, علی کو پکارو جو عجائب کا ظاہر کرنا, جن کے آنے سے یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے, اور ان کے آنے سے ہر غم و ہم سے نجات ملے گی. اب جب آپ لکھیے, آپ اس کو بلیک بورڈ پر لکھیے, اس کی ترکیب کیجئے. علی کو بلاؤ جن کے آنے سے عجائب ظاہر ہوں گے, غم اور ہم سے نجات ملے گی, مشکلات سے نجات ملے گی. تو فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. اب یہ اللہ اپنے آپ سے خود کہنے لگا, اور اے اللہ تو اپنی عظمت کی وجہ سے, اور اے رسول تم اپنی رسالت کی وجہ سے, اور اے علی تو. ارے کیا بات ہے بھائی, کوئی سر پیر ہے اس کا؟ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ یہ کلام الہی کو بگاڑا کیوں گیا؟ سمجھے بگاڑا کیوں؟ مرض ہے مقدس کا جلال مولوی سے بگاڑا, اس لیے بات کر رہا ہوں. یہ ناد علی منظوم استمام حجت, اس کے بعد جو جس کا دل چاہے مانے, مجھے کوئی بحث کسی سے نہیں کر رہا. ناد علی منظوم کلام ہے, منظوم کلام. جیسے انگلش میں پوئٹری میں ریمی ورڈز ہوتے ہیں, اسکیلز ہوتے ہیں, یہ ناد علی منظوم کلام ہے. یہ نظم ہے, شعر ہے. یہ کلام غیر مرتب شاعری ہے. اس کا ایک وزن ہے, ایک آہنگ ہے, ایک اسکیل ہے. ناد علیًا مظہر العجائب, پڑھیے. ناد علیًا مظہر العجائب,
اس کے وزن پر دوسرا مصرع پڑھیے، تجدہ اونل لکا فی النوائب. کہیں سے کہیں مصرع ہے آخری آدمی تک، کہیں سے کہیں مصرع کاٹ کے پڑھ کے دکھائیے، اگر وزن کٹ جائے تو بتائیے. ناد علی مظہر العجائب، مظہر العجائب تجدہ اونل لکا فی النوائب ناد علی، ناد علی تجدہ اونل. کہیں کا کہیں سے ٹکڑا اٹھائیے، وزن برقرار رہے گا. سمجھ گئے؟ بہر سمجھے؟ یہ وزن کا کلام ہے، یہ منظوم کلام ہے، منظوم کلام ہے، منظوم کلام. اس کے بعد اگلے دو مصرے یہ غیر مردف شاعری ہے عربی. اگلے دو مصرے کل ہم و غم سینجلی، کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی. سمجھے بات کو؟ یہ نظم ہے، اسے توڑ مروڑ کے مولوی نے بے بہرا کر دیا، بے ربط کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئے مائیں شاہیں کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس کاٹ دے کوئی اس دلیل کو اور اس بات کو اور اس کلام کو. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونل لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی. کلام کا لہجہ ہی اور ہے، کلام کے تیور ہی اور ہے. بے ہم بے علی بے علی بے علی کی وجہ سے، علی کے سبب سے، علی کی مدد سے، علی کے اتصال سے. توجہ ہے؟ یہ ہے منظوم کلام، یہ ہے کلام، یہ ہے امر، یہ ہے حکم الہی. توجہ، پکارو علی کو، بہت توجہ، زور سے پکارو علی کو. زور سے پکارنے ہی کو تو نعرہ کہتے ہیں، اور کیا ہے؟ توجہ ہے. یہ تو نئے مفکر بےہودے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ نعرہ حیدری کیا ہے. ارے نعرہ حیدری خیبر میں رسول نے لگایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بے شک ذکر رکا ہے نا رک سکے گا کبھی، تمام عمر اسی میں تمام کر دی گئے. بے شک تمام عمر اسی میں تمام کر دے گئے. لگا کے حیدری نعرہ اپنی محفل میں منافقین کی نیندیں حرام کر دی گئے. دشمن مجھ سے صرف ایک شرط، دشمن مجھ سے نہ ٹکرانا، حیدری نعرہ لگاؤں گا. ارے دشمن مجھ سے نہ ٹکرانا، حیدری نعرہ لگاؤں گا. نام چراغ علی ہے میرا، چلتے ہوئے کو جلاؤں گا. نعرہ حیدری. توجہ ہے؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونل لکا فی النوائب. توجہ ہے؟ کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی. اس کی لطافت کو توڑ مڑوڑ کے، ارے آج اگر غالب کے شعر کو کوئی توڑ دے تو ادبا بگڑ جائیں گے، کیس ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ اسی لیے جو اچھے شاعر ہیں وہ متشاعر جو ہوتے ہیں، یہ لڑکے جو پڑھتے پھرتے ہیں شعر گلوکاری کرتے ہیں، ان کو شعر نہیں دیتے. حقیر خود کسی کو شعر پڑھنے کو اپنا نہیں دیتا، اس لیے کہ جب وہ غیر موضوع ہے، ناموضوع تباہ ہے، وہ جانتا ہی نہیں وزن کیا ہوتا ہے، تو اسے جب وہ شعر پڑھے گا تو بے بہرا کر دے گا، کہیں اے لوگوں فٹ کر دے گا، کہیں کچھ پہلے کچھ بات کر دے گا. شعر کی جان نکل جائے گی، خون اس کا خشک ہوگا جس کا کلام ہے، اس کا کیا بگڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سب ابلیسی توحید کا نتیجہ ہے. ہاں، اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں، معاف کیجئے کہ میں بعد میں کہوں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا اور وہ میرے کہنے کا یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، بالکل میرے کہنے کا یہی مطلب ہے. یہ جو کانسیپٹ لا کے ارے نہیں وہ سب پہلے اللہ اور پھر رسول، ارے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو، تو اس میں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے، جدا کہاں ہے؟ اس لیے کہ کہنے والا اللہ ہے، پکارنے والا رسول ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ابلیسی توحید نے بیڑا غرق کیا کہ یہاں یہ ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے.
بہت توجہ، یہ آرڈر ہے، اس کی کمپلائنس کی انشاءاللہ کل بات ہوگی حضور سرور کائنات نے۔ تو علی کو بلانا حکم الہی ہے، مرضی الہی ہے، سیرت رسول ہے۔ توجہ ہے، بہت توجہ۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی، اور وہ وہی واحد میزان ہے ولایت علی جس پر تولا جائے گا، جس کے متعلق سوال ہوگا۔ بہت توجہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، انشاءاللہ کل عرض کرے گا خادم۔ اور سما سے مراد مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ حضور سرور کائنات ہیں، اور میزان سے مراد احمق سمجھتے ہیں جیسے لکڑیاں تولی جاتی ہیں اور اناج تولا جاتا ہے ویسے اعمال تولے جائیں گے۔ تفسیر اہل بیت میں میزان سے مراد مولائے کائنات ہیں، محبت علی سے اعمال تولے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، اور ہماری حیات کا دار و مدار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے کہ مولا نے فرمایا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، کیسا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات پائی، مگر شرط کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ۔ اور میں اس میں شرطوں میں کی ایک شرط، تو امام شرط لا الہ ہے، لا الہ سے امامت کو جدا کیوں سمجھتے ہو؟ اذا فات الشرط فات المشروط، امام شرط لا الہ ہے۔ توجہ ہے، لا الہ کا شعور امامت سے ملتا ہے، لا الہ کا تحفظ امامت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے خواجہ نے کہا، سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین لا الہ کی بنا ہے۔ بہت توجہ، بنا لا الہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر کربلا میں قربان کر دیا، تحفظ اور بقائے لا الہ۔ لا الہ، لا الہ ولایت ہے، لا الہ رسالت ہے، لا الہ شریعت ہے۔ اور خود لشکر یزید نے ایڈمٹ کیا، کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ بغضن لابیک، بعض نسخوں میں ہے فی بغض ابیک، بعض نسخوں میں ہے بغضن لابیک، علی کے بغض میں۔ کربلا بغض علی میں ہوئی، اور حسین علیہ السلام نے کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی، اسی حال میں شاہ دن بھر رہی۔ توجہ ہے، اور چوتھے امام علیہ السلام نے بھرے دربار میں ڈانٹ دیا تھا، بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ ہاں صدران امام مظلوم، آج دوپہر کی مجلس میں حقیر نے عرض کیا تھا مسجد میں کہ امام نے صبح عاشور اذان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے دلوائی تاکہ رفتار و گفتار و شباہت رسول کو دنیا دیکھ لے اور پہچان لے کہ رسول کدھر ہے۔ جناب حجاج بن مسروق علیہ السلام مولا کے لشکر کے مؤذن، آج مولا ان سے نہیں فرماتے کہ اذان کو، توجہ، جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اذان کو، اذان کہی، بہت توجہ۔ کہا بابا بربنائے شہرا خادم عرض کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ آخری صبح ہے اور آخری اذان ہے، اس اذان کی آواز میری بہن فاطمہ صغرا تک بھی پہنچی، آواز پہنچی کا لگتا ہے بابا آ گئے، مدینے کے باہر کہیں پڑاؤ کیا، بی بی ام سلمہ سمجھ گئیں، ہاں زداران امام مظلوم گفتگو یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اسی حوالے سے گفتگو ختم کیے دیتا ہوں۔ کچھ نوجوانوں کی طرف سے بھی گزارشات حکم ہے، 2-3 باتیں سماعت کیے کر لیجئے اور مجلس ختم ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی رخصت کے عالم کو میر صاحب نے ایک جگہ پر بیان کیا ہے، ایک لفظ انہوں نے صرف کیا اپنے مرثیے میں جہاز۔ فرماتے ہیں جب شہزادہ رخصت ہو رہے تھے کہ یوں گھر اتھل پتھل تھا امام حجاز کا، جس طرح ٹوٹ جاتا ہے لنگر جہاز کا۔ شہزادہ علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں کہ پہلے پھوپھی سے اجازت لے، کہا بیٹا 18 سال
حسرتوں سے دیکھا ہے، تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ بہت توجہ۔ کہا اگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے آپ سے پوچھ لیا کہ اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین، کہا اچھا سدھارو میرے لال، جاؤ ماں سے رخصت لو۔ بہت توجہ، ماں سے رخصت ہو، بہت توجہ۔ رخصت ہوئے، کہا بابا اجازت میدان دی۔ کہا اچھا اکبر جاؤ۔ گھوڑے پر سوار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، عقاب نامی گھوڑا جو حضور سرور کائنات کا گھوڑا تھا، اس پر شبیہ رسول سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، میدان کی طرف چلے، پہنچے، اشقیہ نے حصار میں لیا، یکے بعد دیگرے نبرد آزمائی شروع ہوئی، جو آتا تھا اسے موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ حسین علیہ السلام، اسے بہت سے علماء نے پڑھا ہے، حسین علیہ السلام ایک بلندی سے شہزادے کی جنگ ملاحظہ فرما، امام کے چہرے پر بی بی فضہ کی نگاہیں لگی تھی، بی بی فضہ کے چہرے پر شہزادہ زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہیں، شہزادی کے چہرے پر مادر علی اکبر کی نگاہیں تھی۔ گویا خیمگاہ سے مقبل تک مامتاؤں کا، حسرتوں کا، تمناؤں کا، امیدوں کا، شفقتوں کا ایک کارواں تھا جو سفر کر رہا تھا۔ بہت توجہ، ایک کارواں تھا جو سفر کر رہا تھا۔ ایک بار سلطان کربلا کے چہرے کا رنگ متغیر، بی بی فضہ کے چہرے پر تغیر آیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا بے چین ہوئی، مادر علی اکبر کا اضطراب بڑھا، کہا سیدانی خیریت تو ہے؟ کہا بی بی فضہ ذرا پوچھئے۔ سلطان کربلا نے وہ علت بیان فرمائی، اکبر کے مقابل ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے۔ کہا پھر تحمل کی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے میرا اکبر 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ مادر علی اکبر سے کہو کہ دعا کر۔ علی اکبر کی ماں نے دعا کی، اکبر فتح یاب واپس آئے۔ بہت توجہ، یہ بنی ہاشم کا مزاج ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی سوال پیدا کرے، بات مکمل کر دوں، حالانکہ مصائب سے ہٹ کے ہے لیکن ضروری ہے کہ اب دوبارہ جب شہزادے علی اکبر علیہ السلام آئے تو شہید ہو گئے، تو یہ دعا کیوں کروائی گئی کہ مادر اکبر سے کہو کہ اکبر کی فتح کے لیے دعا کریں؟ ایک پہلوان کے مقابلے میں شہزادے علی اکبر کا قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، جب آمنے سامنے ایک پہ ایک کی لڑائی ہو رہی ہو تو یہ شکست ہے۔ سمجھیے نقطے کو، یہ شکست ہے، اور سینکڑوں اور لاکھوں کے بیچ گھر کے قتل ہو جانا مظلومی سے، یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ اس عالم میں بھی حسین علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بنی ہاشم شکست پسند نہیں کرتے، مظلومانہ شہادت پسند کرتے۔ علی اکبر علیہ السلام واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد یہ افتخاریہ ہے جملہ شہزادے نے جو فرمایا ہے، حسین علیہ السلام نے داد شجاعت دی، مرحبا میرے لال۔ کہا ارے بابا یہ کیا کہیں تھوڑا سا پانی مل جاتا تو بتاتا کہ ہم جنگ کیسے کرتے۔ کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ زبان دہن میں دی، فوراً کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں۔ لاکھوں سلام، اگر شہزادے کا یہ عمل نہ ہوتا تو ہمیں قیامت تک پتہ نہ چلتا کہ خود آقا حسین کتنے پیاسے تھے۔ اور اس کے بعد شہزادے میدان میں آ گئے۔ بہت توجہ، ہو گئی مجلس، شہزادے میدان میں آئے۔ یہ اگر مقتلوں کو اور تاریخوں کو سب کو ملائیے تو بہت سے انکشافات ہوتے ہیں۔
جناب مختار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب مرہ بن منقذ اور حسین بن نمیر یہ سارے ملائین جب آئے تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ ملعون تو نے گھوڑے سے نیزہ مار کے علی اکبر کو کیوں گرایا؟ تو اس نے کہا یا امیر میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 200 لوگ اس کام میں شریک تھے۔ جناب مختار نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یہ تمہارے جیسے 2 4 10 5 کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ علی اکبر کو نیزہ مار کے گھوڑے سے گرا دے۔ اب یہ کیفیت ہے، بہت توجہ، یہ چیزیں کیفیت کی ہیں، کچھ چیزیں کیفیت کی ہوتی ہیں جن کا اتصال تو ہوتا ہے مفہوم روایت سے، لیکن لفظ روایت سے ان کا اتصال نہیں ہوتا۔ بہت توجہ، یہ مقام فکر ہے، مقام تفکر ہے۔ آپ نے اکثر ذاکرین سے سنا ہوگا، بس آخری بات مجلس خط، آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیجے میں نیزے کی انی رہ گئی، نیزہ ٹوٹ گیا۔ عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے، لڑکے یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ یہ یہاں نیزہ لگا، یہ کلیجہ یہاں نہیں ہوتا، کلیجہ یہ ہوتا۔ توجہ ہے، نیزہ ٹوٹنے کی کیفیت کو سمجھے اور مجلس خط۔ شہزادہ علی اکبر ایک ہاتھ میں گھوڑے کی باگ، ایک ہاتھ میں تلوار، جنگ ہو رہی ہے، شہزادہ ہورا کے کمی گاہ سے حملہ کیا، دائیں پہلو سے سائیڈ سے نیزہ مارا۔ جب نیزہ مارا تو شہزادے نے گھوڑے کی باگ چھوڑی، اور جیسے ہی یہاں پر نیزہ لگا ویسے ہی ہاتھ فوراً یہاں پر آئے، تو شہزادے نے فوراً ہاتھ سے نیزے کو پکڑا، اور سامنے سے حملہ ہو رہا ہے تو سامنے جنگ میں مصروف ہے شہزادے۔ اب سنان ابن انس اور اس کے جتنے بھی ساتھی ملائین ہیں، وہ ان سب کی کوشش یہ ہے کہ نیزہ جو لگایا ہے پہلو پر تو اسے پہلو کے اس پار کر دیں۔ دشمن کی کوشش ہے کہ نیزہ آر پار ہو جائے۔ شہزادے نے اپنی طاقت لگا کے نیزے کو یہیں پہ پکڑ لیا۔ اب جب نیزے کو یہیں پہ پکڑا اور ایک بار سنان ابن انس اور اس کے ساتھیوں نے طاقت لگائی تو ایک جھٹکا لگا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ سنان ابن انس اوندھے منہ زمین پر گرا، گھوڑا یہاں سے شہزادے نے اور آگے بڑھایا، سامنے سے تیروں کی بوچھار، ایک تلوار روئے اقدس پر لگی۔ شہزادے نے جب شہزادہ نڈھال ہو گیا تو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ سوار جب گھوڑے سے گرتا ہے تو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالتا ہے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ عقاب رسول کا گھوڑا تھا، جب سامنے سے تیر آنے لگے تو عقاب آگے کے 2 پیر اٹھا کے، جسے کہتے ہیں الف ہونا، تیروں کو اپنے سر و سینے پہ لیتا تھا تاکہ علی اکبر بچ جائیں۔ اس نتیجے میں کیا ہوا، عقاب کی آنکھوں میں تیر لگ گئے تھے، اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اب گھوڑا جدھر سے چلا ادھر سے اشقیاء علی اکبر پر تلواریں لگا رہے تھے۔ ایک بار شہزادہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی یا ابتا علیکا منی السلام، بابا سلام آخر قبول کیجئے، حسین چلے، اکبر میرے لال۔ دیکھا عقاب کھڑا ہے، زین رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ذات الکساء من الفضل عند اللہ تعالی، فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالہ نجی ما ذکر خبرنا ذا فیما فی اہل الارض وفی جمع من شیعتنا محبین الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبہ۔ فقال رسول اللہ والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالہ نجی ما ذکر خبرنا ذا فیما فی اہل الارض وفی جمع من شیعتنا وفیہم مہموم الہی امین الا فرج اللہ ولا مغموم الا کشف اللہ غم ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته
فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. ہوا ہے اکبر کہاں ہو؟ بولو اکبر ہم آ گئے. یا علی کہتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اکبر ہم آ گئے. اب جو جوان بیٹے نے باپ کی قدموں کی آہٹ محسوس کی، اب دوسری جنگ ہے جو شہزادے نے کی ہے. اب جو دیکھا بابا آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا مجھے تڑپتا ہوا دیکھیں، لہذا اعصاب کو سخت کیا، ہاتھ پیروں کو سخت کیا، مٹھیوں کو بھینچا، دانت پر دانت چڑھایا، پاؤں پر پاؤں رکھا اور اپنے آپ کو سیدھا کیا. بابا تڑپتے ہوئے نہ دیکھے اس عالم غربت میں، اور ایک ہاتھ کلیجے پر رکھ لیا. ایک بار حسین پہنچے، اکبر یہ ہاتھ کلیجے پر کیوں رکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں بابا. کہا دیکھیں تو صحیح. کہا رے یہی تو چھپا رہا تھا. کہا نہیں اکبر دکھاؤ. دیکھا کچھ کھٹکا. کیا کھٹک رہا ہے؟ بابا نیزے کی علی رہ گئی ہے بابا. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. حسین نے نیزے کی علی کھینچی، ایک ہچکی آئی. واہ بتا واہ محمد. بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. حسین اکبر کو لے کے چلے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللهم لن قتلت امیر المؤمنین وقتلت الحسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام وقتلت اہل بیت نبیک. اللهم لن اعداء محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب واعوانا فوق اعوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي. اللهم دع من النار دع وركسهم في عليم عذاب. المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ملعونين. أما بعد, for the happiness of Hazrat Zahra Marziya, for the enlightenment of the graves of your marhumeen, of the graves of the shuhada, ulama and siddiqeen, for the safety of the followers of Ahl al-Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam Arwahun al-Fida, please recite your loudest salawat. Could someone just turn down the sensitivity of the mic? Just go through it daily. Why not? All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, one who is Rahman and one who is Rahim. Yesterday we began our journey into the underworld, into the afterlife, and the stages that present themselves to a person from the moment that they view Malik al-Maut. And there are a number of things that unfold for that person, a number of realities that become apparent to that person from the moment that they view Malik al-Maut. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا وَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. That these are the very things that you were inattentive of. This is that day where we will remove from your eyes the curtain so that you may now see clearly, see better than you've ever seen before, and see the realities of your existence.
At this moment now an individual begins to see the malaika ascend and descend. He begins to see the other creatures of Allah subhanahu wa ta'ala interacting with the rest of the world. But at that moment all he is concerned about is himself, because now we find him 6 foot under in the grave and with no one by his side. It's going there, almost. It's like a hum underneath it. Inshallah, I'll get adjusted. Started off fine, and then it got adjusted, and then it went like this. Maybe if I move it back a little bit. Let's try that. Okay, inshallah. So he finds himself 6 foot under, and now in the darkness of that grave, we left it at this point, that man begins to wail, he begins to cry, "Oh Allah, give me the opportunity to go back, give me the opportunity to change my life. I don't want to walk upon this path. If I go back, I'll change, I promise, I'll do things differently." All that he can do, all that he can plead, he begins to say it. From his side he hears someone call out by the side of him. He's please recite Salah. In that loneliness, he hears a voice. When he says that, "Oh Allah, now I will not do the bad that I did. Just send me back to the world and I'll be a better person," a voice comes from the side of him. "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun." That no, these words that they say, they're hollow, they're weak, he lies. For now there is a barzakh, there is a curtain between you and them, ila yawmi yub'athun, until the day that you shall be raised. Now this curtain exists. The barzakh is essentially, its exact translation is one of a curtain, but it is an in-between world, a world that is not fully physical, but a world that is not fully spiritual. It's in between the physical and the spiritual world. And tomorrow, inshallah, when we conclude, we'll look at some of the peculiarities of the barzakh and speak about the barzakh and the bodies that we will inhabit within the barzakh. I.e., are they physical? Are they spiritual? What are they? Are they the same ones, or are they more refined? Inshallah, in tomorrow's lecture, we'll look at that. So this individual turns around to see who it is in the darkness of his grave that has come forward in order to speak to him, and he finds an angel standing there. He says to him, "Who are you?" He says, "My name is Rumman." In some narrations he says, "My name is Munabbih." This angel's name was Hazrat Salman yesterday, that he calls the person from the grave, and now the person from the grave is explaining to him. So he says that in this darkness I see this angel. This angel now grabbed hold of me, he sat me up in my grave, and he said, "My role is to make you write your whole life of deeds." Says, "You will write your whole life's good and bad deeds." He says, I turned to him, I said, "Rumman, but I have no paper." He turned back towards me and he ripped part of my coffin and he handed it to me. He said, "This is your paper." I said to him, "But I have no finger, I have no pen." He said, "That your finger is your pen. Now write." He says, "But Rumman, I have no ink." He says, "Your saliva is your ink. Now write your whole life." He says that I turned to him, I said to him, 70 years of my life
on the earth, 80 years of my life on the earth. He says, I can't remember everything that I did. I can't remember all the good and all the bad and all the small things. He says that the angel turned to me and he says that you have forgotten, but Allah never forgets. I will dictate to you, you write what I tell you to write. He says, I began writing all my life's good deeds, every single moment, every single thing that I ever did, all of it writing. I began writing it all. And then when that was finished, he said, now turn over this parchment and write on the back of it your life's bad deeds. And he says, I began writing and I began crying. Every single thought, every single movement of the eye, every single action, sins that I had forgotten about. He says, every time I became tired, every time I began to slack, Rahman would pull out a brandish towards me, a burning spear, the heat of which was so intense that had it fallen upon the earth, the people of the earth would have perished. He says to me that, will you write or shall I strike you with this? He says he forced me to write my whole life's deeds. My saliva finished. My finger began wearing away. I tried to rest, but every time I tried to rest, he would brandish it towards me, and I would begin to feel afraid, and I would continue to write until I'd finished my whole life's deeds. Could you imagine writing down every single moment of your life, from the start of your life until the day that you died, every single good and every single bad that you have ever done? Rahman is that angel that will make every single person that enters into the qabr write his whole life's deeds. Those deeds that I thought that no one else saw, those sins that I thought I had successfully hidden from those around me, all of those will be made to be written down upon that parchment. Now after that parchment has been filled, he says Rahman took a piece of rope, he tied it to either side of this piece of kafan, and he hung it around my neck. He says when I began to look at this parchment, before Rahman held it, he said to me, sign it. He says, Rahman, I have no stamp to sign it. He says, your thumb is your stamp. Mark it with your nail that you have read and understood this. He says, when I read through it, I found myself saying, مَا لِهَذَا الْقِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا. That's what is this book? It hides nothing. It shows all the large and the small sins that I had done. All of it is present within it. He says Rahman ties a bit of rope around it and he hangs it around my neck. He says the weight of it was so heavy that I felt that my neck was breaking. By Allah, Salman, if they had placed that single parchment upon the mountains would have crumbled under the weight of that parchment. He says, I turned to Rahman. I said to him, Rahman, what is it that I've ever done to you? Why is it that you're so harsh with me? My neck is breaking under the weight of this single parchment. Will you not take it away from me? Rahman turns to him. He says, did you not read the Quran when you were in the world? That every man shall be raised from his grave, and around his neck he will carry his scroll of deeds and all his actions and all that which he did within the dunya. He says, now until the day of judgment, this shall hang around your neck, and you shall feel the weight of your actions within the world. And then he says, await now, for Munkir and Nakir are to come. If the person is a believer, as Rahman leaves, he goes towards Munkir and Nakir and says, go easy with them. The person is a believer.
But if the person is a sinner, when Rahman leaves that grave, he will turn to Munkar and Nakir and say, you have free reign to do what you want. Do as you please with him. This is that moment where nothing is hidden. Everything is apparent. There is no talking myself out of the situation. There is no thinking that I know how I'm going to get out of this. No, here my whole life is being written by my own hands. I can't deny it. It's like that moment where a person goes to a wedding, and you see that, when people are sitting there and they're eating at a wedding and the camera comes towards them, they become very conscious of it. And then they start eating with tahzeeb, and they start eating, nicely, and they wish they hadn't filled their plate so much now, because they were hungry when they came. And then sometimes you don't even realize the camera's on you and you're eating as you would normally, and then you turn to see it and you think, oh no. Yeah? It was filming me the whole time. And then later when you go back and watch that video, the sense of embarrassment, the sense of horror, do I really eat in that manner? This is exactly how it will be in the Akhirah. That a person will see their whole life's actions, and they will begin to regret it in the same way that I begin to regret when I watch back that wedding video of me sitting down and eating. When I'm inattentive, don't realize that someone's watching me, someone's filming me. My whole life is like that. My whole life, every moment is being filmed. Every moment is being scrutinized. Every thought is being understood. Every movement of the eye is being noted. Every movement of the hand is being recorded. There is not a footstep that I take that is not without Allah knowing about it. Now that Rahman leaves, enter into the grave Munkir and Nakir. Munkir and Nakir's description for the sinner, for the person that has sin within their life, for that individual that lived a life of sin within the world, says that when Munkar and Nakir will come in, their eyes are like lightning, their voices are like thunder, tall overarching individuals standing within this grave, scary, smoke emanating from their body. What the moment that they enter, they let out a scream so loud that the eardrums of the person within the grave burst. See, a 6-foot grave by 4 foot. You're outside in the monsoon season and the thunder is heard. See how it makes you jump, how sometimes it agitates you. Sometimes when it's exceptionally loud, but this is in the outside. There the voices of Munkar and Nakir are karra'ad, are like the thunder. In a 6-foot grave, 6 foot by 4 foot, where there's hardly enough air to breathe. Now when these two individuals enter the grave, he says, Salman, their voices were like thunder, their eyes like lightning, smoke was emanating from their body, they were tall and scary. They began, before addressing me, they let out a scream that burst my eardrums. Remember, it was a single scream that destroyed the people of Ad. It was a single scream from one of the angels of God
that destroyed the whole nation. This is that same scream that will be heard. But here there is no death. There is no end to the punishment. Says, my eardrums burst, my ears began bleeding. And now they began looking towards me. I saw by their side they had maces of fire. The heat of them was so intense. The strength of the maces of fire will come to. Says that they began to ask me the questions. I became dumbfounded. I was so afraid of the appearance of Munkar and Nakir. I didn't know how to reply. They kept on asking me. I kept on becoming afraid. I began in the back of my mind begging Allah to help me, to allow me to answer their questions. I kept on turning towards Allah, begging Him, asking Him, in some way, shape or form, help me. Oh Allah, help me. Says, Allah opened for me the knot in my tongue. I began answering their questions. As I answered their questions, they became less and less scary, until I answered the last one, and they became like normal angels. They pushed open my grave, and it became a vast garden. As far as I could see, gardens and rivers. And they said to me, sleep. As the cool breeze from heaven entered my grave, they said, sleep, relax, for you have passed and await the day of judgment. But for those that cannot answer the questions of Munkar and Nakir, the actions of Munkar and Nakir are different. Their attitude is different. To be able to understand what happens, we will first analyze the questions of Munkar and Nakir. The sixth Imam is asked, what of the questioning of the grave? The Imam says, Munkar and Nakir will ask 6 questions and 3. The companion says, so you mean 9? Imam says, no, he will ask 6 questions. They will ask 6 questions and 3. Says, Yabna Rasulullah, I don't understand. The Imam says that there will be 6 questions that will be asked. If they successfully answer the first 6, then they will be asked a further 3. And then there is one question that is asked to all of humanity at the end. So what are those questions of Munkar and Nakir? Man Rabbuk? Who is your Lord? Who is your Prophet? What is your religion? What was your book? What is your Qibla? Who is your Imam? Or who are your Imams? And if that person answers them correctly, they go on to the second round. In the second round, 3 questions. We gave you youth. What did you do with it? We gave you blessings. How did you utilize them? Third, we gave you wealth. Where did you spend it? And then the 4th and final question that will be asked of all is, and what of your love of Ahlul Bayt? These questions are what will be asked in the grave. If they answer correctly, then there is that cool breeze coming into the grave. There is that raha, that ease
of Jannah within the grave. There are beautiful gardens. There is relaxation. But if the person cannot answer, the voice will come, Kadhiba abdi, my servant lies. And then what unfolds? One cannot truly comprehend the severity of what happens. But before we look at that in detail, let's look at these questions of Munkar and Nakir. The first thing that they will ask, who is your Lord? And we say to the mayyit before we place it into the ground, when we recite the talqeen, that when Munkar and Nakir will ask you, who is your Lord? Say Allah. Say that Allah is your Lord. Allah is your Lord. But that is the realm where there is no lying. That is the realm where the actions shall form the answers that are given. The way a person lived their life in this world shall form the answers that they give in that world. Although here on my tongue I say Allah is my Lord, does my action reflect Allah as my Lord? I say in this world that when someone asks me, are you a Muslim, who do you believe in? I say yes, Allah. When Munkar and Nakir will ask me, I will try to say Allah, as Allah is my Lord. But yet, the life that I live in this world, where the time of salah comes and I delay it for the sake of work, I'm saying that Allah is my Lord, but my actions are showing something different. I delay my prayers so that I wait till I get to the tea break of the cricket match that I'm watching, because I don't want to miss a single over. And if that cricket match is happening somewhere else, I make sure that I'm up even before Fajr so that I can watch it from the moment they start the toss until the end of it. But on a normal day, I can't even wake up for the time of Fajr. And then I want to reply to them, Allah is my Lord. No, because my actions are showing that the stars of that cricket team are my Lord, that my work is my Lord, that my wealth is my Lord, that my children are my Lord's, and that my wife is my Lord, that my husband is my Lord, that I'm putting aside the rights and responsibilities of my Lord for the sake of another human being. At this moment in the grave, when Munkar and Nakir with voices of thunder will begin to ask that individual, Man Rabbuk, who is your Lord? How will we answer? How will we say? Some will become so afraid that they will say, you too are our Lords. You are our Lords. Because their faith in this world was so weak that when they go into the Akhirah, they can't stand up for themselves. In this world they sold their religion. In this world they sold themselves. They would go after work to the pub to have an orange juice because it was what everyone else at work was doing. They were the individuals that wanted to go to their parties at work and would make their wives remove their hijab so that they wouldn't feel out of place. These are those individuals that in the grave, when Munkar and Nakir ask that who is your Lord, they will never ever be able to say Allah is their Lord. Because in this world they lived such lives that they sold their religion for wealth. What has happened to the ghira of men?
What has happened to the ghayrat of men? That for the sake of our work party, we make our women remove their hijab. Why then come and cry over Sayyida Zainab, when I myself am the Yazidi force in my home? That husband that does not allow his wife to observe hijab for fear of what society shall say. Or then that husband that is satisfied upon his wife's lack of hijab. The Holy Prophet goes to Mi'raj and he begins to see certain punishments of the barzakh. Hazrat Jibreel begins to explain to him various things. One of the punishments of the barzakh is that there will be women that will be suspended by their feet, and their hair will be set on fire, their brains will boil from the intense heat of the fire of the akhirah. It will burn away at their hair, their skulls, their skin shall melt and then regenerate, and again it will start. The Holy Prophet turns to Jibreel. Jibreel, who are these women? Ya Rasulullah, they claim to be from your ummah. Jibreel, what is their crime? These are the women that did not observe hijab in the dunya. These are the women that cared not to cover their hair and cover the shapes of their bodies in front of men. You see, the wajibat of your hijab are that up until the wrists they should be covered, up their feet covered. Not a single hair should be shown to a non-mahram man. This is hijab. No form of the body shown. This is hijab. Says these were women that did not observe correct hijab in the dunya. Next to them, he saw men in boxes of fire that were being burnt from every angle. He turned to him, Jibreel, who are these men that are in boxes of fire? He says that these are the men from your ummah. Jibreel, what was their crime? These are the men whose wives, whose sisters, whose daughters did not observe hijab and they were happy about it. How will we answer in the grave? Allah subhanahu wa ta'ala has ordered Munkar and Nakir to ask, Man Rabbuk? Who is your Lord? If our life in this dunya is lived creating for ourselves false gods, for whom we sell ourselves and our souls, be that in the form of work colleagues, be that in the form of society. So, oh no, but it's difficult, we can't do it, It's difficult to practice the faith here. It's difficult to find an all-Muslim chef place. There is an effect. When you go to a place and the meat is halal, but the chefs are not Muslim and not of Ahl Kitab, and they're handling your meat, there is a najasat that goes on your meat. You consume it. Fast forward to Karbala of our day, قَدْ مُلْيَتْ بُطُونَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ. We will find ourselves on the army of the Sufyani fighting the Imam of our time, and he too will be saying, قَدْ مُلْيَتْ بُطُونَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ. Your stomachs are filled with haram, that's why you can't understand my words. Say, you can't do it, it's so difficult. Islam gives a very simple solution. Can't practice your faith, it's really difficult. Do hijrah, leave. Do hijrah, leave. Can't do amr bil ma'roof, can't do nahi anil munkar, too difficult, too weak, leave.
Because everything will be questioned within the grave. That you had the ability to tackle the deviancy within your community, and you chose not to deal with it. You chose to ignore it. You chose to give rise and allow the deviancy and the disease to spread from generation to generation. You stayed quiet. You had the knowledge to tackle it. You had the you had the strength to oppose it. You had the numbers to curtail it. But you chose not to. Tell us, why is it that you chose not to defend the religion of God? When they will ask, Man Rabbuk? And we look at our lives, will I be able to answer Allah? In her khutbah Fadakiyya, Hazrat Zahra Salamullah alayha says, Ashhadu an la ilaha illallah kalimatun ja'al al-ikhlas ta'wilaha. Says, I bear witness that there is no God but Allah, a statement whose true interpretation is only understood through action. When your every aspect of your life says La ilaha illallah, that is true La ilaha illallah. When you wake up in the morning and you wake up with the intention of La ilaha illallah, there is no Lord worthy of worship but Allah. When I go to work with the intention of La ilaha illallah, when I interact with others with the intention of La ilaha illallah, that is the true interpretation of La ilaha illallah. Before that, it is just a taste on the tongue. Before that, it is just the movement of the tongue. An-nas abidud dunya wa din la'ikun ala alsinatihim. Sayyid al-Shuhada in Karbala, he says, mankind is a slave of the dunya, and the religion is but a taste on their tongue. When it suits them, when it works for them, then it's fine, they keep it. But when they وَإِذَا مُحِسُّ لِلْبَلَاءِ, when they are tested with difficulties and trials, when they're made to go against or go outside of their comfort zone and challenge themselves, قَلَّا دَيَّانُونَ, very few of them are religious. Says otherwise, the religion is but a taste on their tongue. It suits them. I like this part. I like this tawalla part. I like this love of Ahlul Bayt part. Yeah? But I don't like this namaz part. Allah dayyanun. I like this tabarra part. But I don't like this tawalla part. I like this tabarra part, but I don't understand it. When I come to its true understanding, there's no pleasure in it now. Tawarra, its root comes from bara'a, to seek distance from. Tabarra is not to swear, is not to curse. Tabarra is to seek distance. Someone didn't even exist for me. They are so lowly in my eyes that I don't even want to bring their name to my tongue. Tabarra is a dua. Allahumma la'an fulan. Oh Allah, you remove your mercy from this individual. It's not cursing. Amir al-Mu'mineen says to Malik al-Ashtar and Hujr ibn Adi, says, which Malik? That Malik that Ali said, if Malik was a mountain, he'd be the highest of mountains. None would be able to scale the peak of Malik.
Which Hujr? That Hujr ibn Adi, that if you go for the ziyarah of Sayyidah Zainab and do not go for the ziyarah of Hujr ibn Adi, your ziyarah of Sayyidah Zainab is not accepted. That Hujr ibn Adi. In the battle of Siffin, they make it to the army of Muawiyah, they hear someone swear at Amirul Mu'mineen. Someone swear at Ali. They hear it. They swear back at Muawiyah. When they return, Amirul Mu'mineen says to them, it has come to my knowledge that during the heat of the battle, you swore at some of my enemies. Listen to this very carefully. Sab is swearing, cursing. Says, I came to my knowledge that you swore at some of my enemies. Ali is saying, no one else is saying this, Amirul Mu'mineen is saying, I found out that you swore at my enemies. Says, if I ever hear that you have sworn at anyone again, then seek distance from me. Do not be by my side. They say Saheb.On. Don't be from amongst those that give sab. They say there was a companion of the fourth Imam that was by his side all the time. He's walking with they say he was the shadow of the Imam. Walking alongside the Imam, he calls his slave. His slave doesn't listen. He turns around to him and says, Ya ibn Fa'ila, oh the son of a woman of ill repute. Imam al-Sajjad stops. Turns to him, says, what did you say? Says, I said this. Imam says, to whom did you say it? Says, Imam, I said it to my Jewish slave. Imam says, were not his parents married according to their religion? Says, they were. Says, so why did you swear at him in such a way? Until I'm alive, never come near me again. One swear word. His whole life spent with the Imam. And us, we think it to be ibadat. Nay, this is part of tabarra. This religion that we follow, is it a taste on our tongue? When it suits us, great, that's it. Swear at him, swear at everyone. Mu'min, non-mu'min, everyone swear at them all. And then we still hope to be embraced by the Imam of our time? Do I even have that connection with my Imam? Do I realize that do I feel the presence of Allah in my life? Every action that I do I weigh it up? Will Allah be happy or not? If I don't, then it will be very difficult for me to answer the first question of Munkar and Nakir. And there are 8 more to come. The second question of Munkar and Nakir, what is your religion? And we place the body in the grave and we tell them that say that Islam is your religion. But how is it that we could answer that question when we try and make the religion fit around our lives? We say we like this portion of the religion, but it doesn't keep in line with my life. It doesn't suit me. I know that a beard is good, but everyone else here says that a beard is bad. It's a sign of a bad person. Or a youth starts growing a beard and everyone starts turning to them. What is this that you're doing to yourself?
Whereas I claim to be the Shia of Amirul Mu'mineen, and Ali says Al-Muhasinu Zinatul Rajul, that the beard is the beautification of a man, and still my life is on the polar opposite of Ali. Right? How is it? How is it that I can live a life like this? This religion that has come down, this religion that I pick and choose what I want from it and leave from it what I do not like. When I'm asked in the grave, what is your religion? What will I answer? It should have been Islam, but I incorporated about 70% of polytheism into it. I incorporated 70% of some Christianity and some Hinduism into it as well, and I claimed that that was my religion. They're going to ask you about that pure religion. What was your religion? Yes, it suited me if it fell on a weekend because I didn't have to work. But during the week, it's a bit difficult. Doesn't suit my schedule. What is your religion? What is it that you did in this world to go and seek knowledge of the religion? Everyone will be answerable. We don't know how to answer the deviants. Obviously, because you haven't gone out and sought that religious knowledge, a knowledge that is incumbent upon every human being. It is incumbent upon every single one. When we get pulled into the grave, they're not going to say to us that, oh, okay, I know you were busy with your university education, so you didn't know how to do the ghusl of janaba. Or that you were doing your wudu like this still. Just makes your wudu batil. Pour water and then wudu is batil. You see people doing it all the time. And then they're going to try and pray. We don't have the basics of the religion. And we want to enter that grave and say, Islam was our religion, our actions show nothing. Seek out people and learn from them the true religion, because the enemies are infiltrating us day in and day out, and they are corrupting this religion faster than we can learn it. And every single person will be answerable on Yawm al-Qiyamah, within the grave, on the plains of Mahshar, as to you had the opportunity. Why didn't you go to help? Why didn't you go and seek knowledge? There are classes here in Bangalore. Go to recite and learn how to recite Quran properly. Just one letter can change everything. One letter can turn the meaning of something all upside down. This salawat that you recite should be recited, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salli with a sad. We as Indians and Pakistanis, salli with a sin. When you say Allahumma salli, the meaning changes. When you say Allahumma salli ala with a sad, it means, oh Allah, send your blessings upon Muhammad and Ali Muhammad. When you say Allahumma salli with a sin, it says, oh Allah, remove Muhammad and Ali Muhammad from your blessings. Oh Allah, in other interpretations, oh Allah, kill Muhammad and Ali Muhammad. One sin and one sad. And we do this all the time. Surah Al-Tawheed, Surah Qul Huwa Allah, Allahu Samad with a sad. Allah, Samad is one of the characteristics of Allah.
We get lazy, we say Samad with the sin. Samad with the sin means manure, fertilizer, an animal's feces. Am I explaining this? People understand what I mean? I mean poo. An animal's waste. This is Samad. And we're saying in Surah Fatih, Allah, Surah Tawheed, Allahu. Because we're not pronouncing the Sad properly. And it's not impossible to do. You come to Dua Imam Zamana. We say, Allahumma ajjil waliyyaka al-faraj. Ajjil means hasten the reappearance. Make the Imam come quickly. We don't pronounce the Ain. Say Allahumma ajjil with the alif. Ajjil with the alif means slow down. Total opposite. There are classes that happen here in Bangalore with Quran that will teach you how to recite the Arabic properly. So at the very least our salah is correct. Our salawat is correct. Our Surah Fatiha is correct. And then that's a base. Then go learn the aqaid. Tawheed, Adl, Nabuwat, Imamat, Qiyamat. Because this is what is being attacked by our very own people. That the deviancies, they wear the guise, they wear the clothing of those that may resemble followers of Ahlul Bayt. But as Surah Munafiqun says, their words will please you. Their appearances will appease you. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدًا. They are nothing but pieces of dry wood covered in cloth. There is no essence there. So you see people pushing this pseudo-Islam, this cultural version of Islam, this Islam that says it's fine to take drugs, or this Islam that says it's fine just as long as you say Ya Ali. No, it is not. Alongside saying Ya Ali, it requires ubudiyya, because this is what Ali taught us. So when we go into that grave and they ask us, what is your religion? How will we answer? And then they ask that what is your book? How will we answer? We tell the mayyit to say Quran. But I open more books of fiction than I open the Quran in my life. I don't know the tafsir, I don't know the stories, or the book that is more common for me is Facebook. That I open more than I open the Quran itself. And that's a real sad situation to be in. That my life revolves around other books, not the book of Allah. And the Holy Prophet, the Quran says, the Holy Prophet will stand on Yawm al-Qiyamah and complain, oh Allah, this ummah of mine left the Quran. Forget being able to recite it. The Quran for us now is the book of the dead. Is the book of the dead. And we only recite, or then we either hang it in our rear view mirror of our cars for barakah, you know. Or we keep it in our phones. Did you read it? No, it's just for barakah, for protection. Baba, it won't protect you if it's there. When you read it, it will protect you. When you recite it, it will protect you. Just by hanging it in the rear view mirror doesn't stop car accidents from happening. Read it. Just hanging it around your child's neck in the form of a taweez won't stop it from getting nazar or break magic. Read it and it will break the magic.
And your Imam, Amirul Mu'mineen in the Nahjul Balagha, when he gives the khutbah about the Quran, 57 virtues Ali lists of the Quran. He says, وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَ الدَّاء. This is that shifa, this is that medicine after which there is no illness. How can I be the follower of Ali and not recite Quran? How can I be the follower of Ali and not know how to recite the Quran? How can I be the follower of Ali and have forgotten how to recite the Quran? No matter what my age is, there is no shame in going back and learning how to read. And now you don't even have to go to anyone. Everything's on YouTube. You can watch it from the start, learn how to recite the Quran with sawt and lahan, as well with the correct pronunciation, with the correct tunes, the various maqamat. It's all there on YouTube. What is our connection with the Quran? One of the things that will come in the grave to help a person is his qira'at al-Quran, is his recitation of the Quran. If I don't recite it, it's a dark place to be. The rest of the questions, inshallah, tomorrow. We have to ask ourselves, analyze our lives. On what path are we walking? Where are we headed? You know, when I analyze my own life and look at the actions that I do on a day-to-day basis, when I look at the way that I interact with Allah, I interact with fellow human beings, I need to ask myself, that is this what my Imam wanted from me? Is this what Allah wanted from me? Or is this what my nafs wants from me? And I've just dressed it up in the guise of Islam. Because that day, those times of death, that questioning in the grave, it will be so intense. And we need to prepare for that. We need to prepare for it. Those that came to Karbala were all prepared for that death. They were all prepared for that death. Each and every one of them. From the youngest to the eldest. All of them ready to face that reality. If tomorrow my Imam turned up, would I be willing to face that reality? Be willing to leave everything that I hold dear? Be willing to put aside my own selfish desires and follow exactly word for word what my Imam wanted from me? It's difficult. Sometimes we won't understand the actions of the Imam. Now we're saying, sometimes we hear things from the A'immah and we've never heard it before, and now we want to curse out people because we've never heard it. People have done this before, by the way. These are the ayyam of the shahadat of Imam al-Hasan. These are the days, the night before the shahadat. 28th of Safar, one of the riwayat, is for the shahadat of Imam al-Hasan. Imam al-Hasan is that madhloom Imam that even in his lifetime, his Shi'as would go to him and say, Assalamu alayka ya mudhill al-mu'mineen. Oh, the one that has made the mu'mineen zaleel. His Shi'as would say it to him. Why did you sign the peace treaty with Muawiyah? Because they didn't have the ma'rifah of the Imam, the understanding of the Imam. And now I look around at our own lives and I can see us saying the very same things to our Imam, because we don't understand them, we don't have ma'rifah of the Imam, we don't have an understanding of the Imam. They would say to him, Ya mudhill al-mu'mineen, the one that made the mu'mineen zaleel. History has shown us
even those by the side of their Imam, they don't gain ma'rifah. Those that are married to the Imam, it's not essential that they should be guided, as is in the case of Imam al-Hasan. When his wife Ju'da gives him that poison begins to course through the body of Imam al-Hasan. And there are a number of things that happen. We don't have time to go into all of those. Just a few moments of the musibah of Imam al-Hasan. As that poison coursed through his body, Imam al-Hasan gathered his near ones, his family members. And everyone sat around weeping, and they say that at one point that began to affect the organs of the Imam. The Imam began vomiting and parts of flesh began coming out of the mouth of the Imam. Zainab sits next to her brother, catching all those parts as the Imam continues to vomit, and as that poison courses through his body. Everyone sits around the Imam and weeps. Imam holds on to everyone. He takes their condolences, and then Abi Abdullah comes inside the room, and Abu Abdullah sits next to Imam al-Hasan, and Imam al-Hussein begins crying loudly. And now at this point Imam al-Hasan opens his eyes. He says, Hussein, let everyone else cry, but you don't cry, because your day, there is no day like your day, O Abu Abdullah. Hussein, your day is different to everyone else. It's as if Imam al-Hasan is saying to his brother that, Hussein, yes, today I am leaving this world, but Hussein, at least around me are my family members, are my brothers. Hussein, there will come a day when you will be leaving this world. There will be no Abbas by your side. There will be no Akbar by your side. Hussein, you will be alone in this world. Hussein, there will only be your sister standing until the Zainabiyya crying, Wa Muhammada, Wa Aliya. It is as if the Imam is saying, Hussein, you cry over my poisoning, but I see that time on Asr when Shimr will fire that three-headed poisoned arrow into your chest. Hussein, don't cry, because your day is not like any other day. Hussein, today my son Qasim is by my side. Hussein, I see my son Abdullah by my side, and I am leaving the world before them. But Hussein, for you in Karbala will be the body of Ali Akbar, and you will be lifting his body. Hussein, for you will be the body of Al-Abbas. There will be no one by your side. It's as if the Imam is saying, Hussein, yes, my body will be given ghusl, will be given kafan. Hussein, even though they will fire arrows into my body. Hussein, even though my body will be given ghusl again, will be given kafan again. Hussein, your body will be peppered with arrows, but there will be no one to give you ghusl. There will be no one to give you kafan. Instead, there will be vultures that surround you, stealing from your body. Those vultures of the army of Yazid, stealing from your body your very clothing, your armor, your ring and everything. Imam al-Hasan turns to his brother, Hussein, you don't cry, because even though I shall be buried under the earth, your body shall lie upon the plains of Karbala. Your body will be trampled by the hooves of the horses. Hussein, you don't cry. Imam al-Hasan's body leaves this world. His soul departs from this world. He's buried by his brother, buried by the loved ones that surround him. And there are many musibahs, as I said, of the death of Imam al-Hasan that one can recite. But an alim narrates that after I had recited the musibah of Imam al-Hasan, Imam al-Hasan came in my dream. He said to me, O alim, why did you not recite my greatest musibah?
Said, Imam, what is your greatest musibah? Imam, I recited that the people began to boycott you. He says, no, you did not recite my greatest musibah. He says, Imam, I recited that they poisoned you, that parts of your insides began to come out as you vomited. Imam, I recite, he says, no, this is not my greatest musibah. He says, Imam, I recited that your body was shot with arrows after it had been given ghusl and kafan. You are the only person to be given ghusl twice, kafan twice. Imam, I recited that they did not allow you to be buried next to Rasulullah. Imam, I recited that they oppressed you. Imam says, no, this isn't my greatest musibah. He says, Yabna Rasulillah, what is your greatest musibah? He says, whenever you recite my shahadat, recite this to the people, that my greatest musibah was in Medina after my grandfather had just died and the Muslims came to the door of my mother Zahra. They set fire to the door. My mother pleaded with them from behind the door. They kicked open the door. My mother Zahra was crushed between the wall and the door. They came in, they tied ropes around the neck of my father Ali. My mother Zahra stood in the way again in order to stop them from taking Amir al-Mu'mineen, and that Mal'oon turns to his slave. He says, what are you waiting for? Move Zahra from the way. He steps forward, he slaps Zahra. Zahra falls. He begins to beat the body of Sayyida with the cover of his sword. He says, that is my greatest musibah. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Hazrat Zahra. Ya Allah, forgive the sins of our parents. Oh Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Ya Allah, those who are ill, give them shifa. Those that are in debt, clear their debts. Ya Allah, those who are in education, make them successful. Ya Allah, keep safe the Shia of Ali Muhammad around the world. Ya Allah, keep our ulama and our maraji at the head of our institutions. Ya Allah, destroy the enemies of Tashayyu, both internal and external around the world. Ya Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time, that Imam that sits in the curtains of Ghaiba, that we cry out to Aina Talibu bidam al-Maqtuli bi Karbala. Where is the one that will come and avenge what took place in Karbala? Ya Allah, for the sake of these tears, hasten the reappearance of the Imam of our time. Ya Allah, allow us to be amongst His true muntadhareen, His true awaiters. For the acceptance of these du'as and any other du'as that the brothers and sisters have brought, please recite aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता, दरमियाँ लाशों के तन्हा नजर आते हैं हुसैन, दरमियाँ लाशों के तन्हा
نظر آتے ہیں حسین، جبکہ عاشور کے سورج پہ زوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، یہ علمدار کا بیٹا ہے کہ پانی جو ملے، یہ علمدار کا بیٹا ہے کہ پانی جو ملے، جا کے سجاد کی زنجیر پہ ڈالاتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے۔ حسین 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 اللهم الآن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه